السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی موٹی موٹی چیزیں ہیں، یعنی موٹے ارکان ہیں، یہ ارکان جو کوئی اپنائے گا تو اس پر جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ کس طرح؟ آئیے میں آپ کو حدیث کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کر دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اضافی بات پوچھیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی، کوئی بدوی، کوئی اعرابی شخص آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیہاتیوں کے لیے تھوڑی وسعت تھی۔ کہ انہی ایام میں ایک اعرابی اور ایک بدوی شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا، آپ کا قاصد اور آپ کا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا اور اس نے کہا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر دیہاتی اور بدوی سائل نے پوچھا کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ پھر اس نے کہا، زمین کس نے بنائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پہاڑ کس نے زمین کے اوپر نصب کیے اور ان میں جو چیزیں وہ کس نے پیدا کیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے اس میں پہاڑ نصب کیے اور ان میں چیزیں پیدا کی، کیا اسی اللہ ہی نے تمہیں بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر اس بدوی سائل نے یہ سوال کیا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس بدوی سائل نے سوال کیا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پر سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ تو اس بدوی سائل نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، کیا اللہ ہی نے اسی کا حکم دیا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ پھر اس بدوی سائل نے یہ بھی کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، کیا یہ بھی اللہ ہی نے آپ کو حکم دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس بدوی سائل نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم میں سے جو آدمی مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یہ بھی آپ سے ٹھیک کہا۔ تو پھر اس بدوی سائل نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اسی اللہ نے اسی کا تمہیں حکم دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ سوال جواب ختم کر کے وہ دیہاتی اور اعرابی سائل چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو یہ جنتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اسلام کی جو ہدایت اور جو تعلیم ہے، اس پورے کی میں اتباع کروں گا، اپنی مرضی سے نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جبکہ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، جب میں اپنے قوم میں پہنچوں گا تو اپنے قوم کو یہ پوری بات پہنچاؤں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ اور یہ شخص کون تھے؟ کہتے ہیں یہ زمام ابن ثعلبہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کے پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک اور برحق ہیں۔
تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان بنیادی ارکان کو صدق کے دل سے اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا تو یقیناً وہ جنت کا مستحق ہوگا۔